الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل شام سے شروع ہو جائے اور پرسوں روزہ ہو. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا مقصود یہ تھا کہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پہلے سے لوگ اس کی اہمیت اور فضیلت کو محسوس کر کے اس کے لیے تیاری کریں. احادیث میں وہ پورا خطبہ روایت ہوا ہے. تو آج بھی خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک زندگی دراز فرمائے. یوں تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ دعائیں کی گئی ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ ہمیں بھی یہ دعا کرنے کی توفیق ہوئی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کی ساعتیں نصیب ہوں گی. اس کے لیے پہلے سے تیاری کی کچھ ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے گزشتہ سے پیوستہ اتوار میں شب برات کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دن جتنے بھی بنائے ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جن بھی اللہ کے بنائے ہوئے، مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے، اور ظاہری اعتبار سے دیکھو تو ایک دن میں اور دوسرے دن میں کوئی فرق نہیں. سورج اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، اس میں بھی دن کی روشنی ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتی ہے، اس میں بھی رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے سارے دن ایک جیسے ہیں، اور اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ وہ کسی خاص دن کو
کسی خاص رات کو، کسی خاص مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائے، یہ میرا ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس کی شان کہیں اونچی چلی جاتی ہے، اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ شریف بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، حرم شریف بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، بظاہر عمارت کے اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا حرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی طرف اس کی نسبت فرما دی تو اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور ہر شخص جا کے آنکھوں سے مشاہدہ کر لے، دوسری عمارتیں ایک سے ایک خوبصورت دیکھ لے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر لے، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا، اس نسبت کی وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ یوں تو عام مہینوں کی طرح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت عطا فرما دی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرما دی ہے، یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اس کو سید الشہور کہا جانے لگا، تمام مہینوں کا سردار یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی صحیح نوعیت سمجھنے کے لیے یہ جاننا چاہیے، جیسا کہ میں نے شب برات کے موقع میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کو عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں کی بھی اجازت دے رکھی ہے، یعنی اصل مقصد تو پیدائش کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ صبح سے شام تک آدمی بندہ عبادت ہی میں لگا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور بھی کاموں کی اجازت دی، تم روزی تم کما سکتے ہو، تجارت تم کر سکتے ہو، ملازمت تم کر سکتے ہو، اور کھانے پینے میں تم وقت صرف کر سکتے ہو، اپنی سبھی ضروریات تم پوری کر سکتے ہو، اپنے دوست احباب سے تم مل سکتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ تم بول سکتے ہو، یہ سب اجازتیں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں 5 وقت ہمارے پاس آ جائے گا نماز کے لیے، تو اب 12 مہینے یہ ہوتا ہے، 11 مہینے یہ ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کی تو کسی طرح ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا تصور کرو کہ 5 نمازوں میں 24 گھنٹے میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، 24 گھنٹے جو اللہ تعالیٰ نے دن رات کے دیے ہیں ان میں سے 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو اگر بہت اطمینان سے بھی کوئی پڑھے تو 5 نمازوں میں مشکل سے 1.5 گھنٹہ سب ملا کر 1.5 گھنٹہ بہت ہو گئے، 2 گھنٹے ہو گئے مشکل، تو 1.5 گھنٹہ تو ہوا عبادت، اور وہ عبادت کے بعد سارا وقت گزر رہا ہے دوسرے دنیا کے کاموں میں، کھانے میں، پینے میں، ملنے میں، جلنے میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، ان کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ان کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تجارت میں لگا تو اب دماغ پر تجارت کا پہیا گھوم رہا ہے، جیسے زیادہ اپنی فروخت کو بڑھاؤں، کس طرح اپنی تجارت کو فروغ دوں، کس طرح اس کے اوپر زیادہ نفع حاصل کروں، ملازمت کی ہے تو ملازمت کا کس طرح سے زیادہ ادا کروں، کس طرح میری تنخواہ بڑھ جائے، کس طرح میری ترقی ہو جائے، دن رات وہی سوچ وچار انسان کے ذہن پر مسلط ہے، ملازمت کی، تجارت کی، کھانے پینے کی، لذتوں کی، میل جول کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصل زندگی کے مقصد سے غافل ہوتا جاتا ہے، غفلت تاری ہوتی جاتی ہے۔
نتیجہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ جو نماز کے لیے 5 نمازوں کا ہے، اس میں بھی آیا کسی طرح دل کہیں دماغ کہیں آ کر کھڑا ہو گیا، نیت باندھ دی اللہ اکبر کر کے، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں زبان سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے نہ توجہ ہے نہ رجوع ہے نہ انابت ہے، سارا وقت نماز بس ایک فرض ادا کیا چلے گئے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ فرض ادا کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو حقیقت تھی، جو اصل مقصود تھا، وہ تو ادا نہ ہوا، رجوع الی اللہ کی کیفیت تو پیدا نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ تو حاصل نہ ہوا، خشوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ تو نہ ملی، کیونکہ دل دماغ لگے ہوئے ہیں سب دنیا کے کاروبار کے، غفلت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عبادت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح ترقی کرتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے انسان کا۔ اگر کوئی آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جو جتنا عبادت کی طرف متوجہ ہوگا اتنی ہی اس کی روح میں طاقت آئے گی، روح جو ہے وہ بڑھے گی، اس کے اندر فروغ پیدا ہوگا، اس کے اندر افزودگی ہوگی، روحانیت بڑھے گی۔ اور دنیا کے کام ایسے ہیں کہ ان سے مادے کے اندر ترقی ہوتی ہے، جسمانی ترقی ہوتی ہے، اور روح کی طرف کی ترقی اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت کی خاصیت ہے، جتنی بھی عبادت کی جائے گی اتنی ہی روحانی ترقی نصیب ہوگی، اور روحانی ترقی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، یہ عبادت کی خاصیت ہے، اور دوسری چیزوں کی خاصیت ہے۔ تو جب عبادت کے اندر تو آدمی کو وقت کم ملا، اور وہ جو کچھ بھی ملا اس میں بھی دنیا ہی کے مشاغل جب وہ دماغ پر چھائے رہے تو روحانیت کمزور پڑتی چلی گئی، روح کے اندر کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، توانائی نہ رہی، اور موت غالب آ گئی۔ یہ سارے 11 مہینے یہ قصہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ جب ہم سارے کاموں میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ 1 مہینہ ہمیں پورا 1 مہینہ عطا فرمایا، اس کام کے لیے عطا فرمایا کہ تمہاری جو روحانی ترقی رک گئی تھی، اس میں کمی پیدا ہو گئی تھی، لو ہم تمہیں یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کمی کی تلافی کر لو اس مہینے کے اندر۔ اب یہ مہینہ خالص روح کو غذا دینے کا ہے، روح کے اندر ترقی، روحانی ترقی پیدا کرنے کا ہے۔ اور یہ آج کل لوگوں نے مشہور کر دیا روحانی علاج، روحانی علاج، وہ تعویذ گنڈے کو کہہ دیتے ہیں یہ روحانی علاج ہے، تعویذ گنڈے کو، حالانکہ نہ وہ اس کا کوئی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اس کے نتیجے میں اس کی روح کو جو ترقی حاصل ہوتی ہے، یہ ہے روحانی علاج، تعویذ گنڈے وغیرہ نہیں۔ یہ ہے روحانی علاج کہ انسان اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا کرے، خشوع کی کیفیت پیدا کرے، انابت الی اللہ پیدا کرے، تو اس سے روح کی بالیدگی ہوتی ہے، اس سے روح میں ترقی آتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہے در حقیقت یہ ہماری روح کی تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب دیکھو اس میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس کے لیے رمضان کا مہینہ معروف ہے وہ ہے روزے کی عبادت۔ روزہ کیا ہے؟ کہ بھوک لگ رہی ہے مت کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے مت پیو، برداشت کرو۔ کیا مانا؟ کہ مادے کی جسم کی جو خواہشات ہیں ان کو دباؤ، اور جب اس کو دباؤ گے، کس لیے دباؤ گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دباؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دباؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، مادہ کمزور پڑے گا، روح کے اندر ترقی آئے گی۔ تو یہ مہینہ ہے اس کام کا کہ آدمی مادے اور جسم سے ذرا ہٹے اور روح کی طرف متوجہ ہو اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے۔ وہ غفلت کے پردے جو دنیا کے کاروبار میں لگنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ پر پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، موت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ہے اصل اس کا مقصود اس مہینے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو توصیف بیان فرمائی، فرمایا یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ۔ صبر ایک قرآن کریم کی بڑی ہی عظیم اصطلاح ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہم اس کو جو عام طور سے اردو میں صبر کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی غم پڑا، کوئی صدمہ ہوا تو آدمی اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے، اس کے اوپر روئے دھوئے نہیں، اس پر صبر کو صبر سمجھتے ہیں۔ صرف قرآن کریم اور سنت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ قرآن کریم کے مطابق صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان کا دل تو چاہ رہا ہے کسی ایک کام کو کرنے کا، لیکن آدمی اس دل کی خواہش کو دبائے اور دبا کر دوسرا کام کرے، یہ ہے صبر۔ اب اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر علی الطاعۃ کہتے ہیں کہ طاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنا۔ کیا معنی؟ کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ سوئیں، لیکن وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، تو دل کی خواہش کو دبا کر نماز کے لیے پہنچے، یہ صبر ہے، صبر علی الطاعۃ۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ آرام کریں اور اس خواہش کو دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ صبر علی الطاعۃ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، یعنی دل چاہ رہا کوئی گناہ کر لینے کا، فلاں گناہ کر لوں، فلاں ناجائز چیز کو دیکھ لوں، فلاں ناجائز چیز سن لوں، فلاں ناجائز بات زبان سے نکال دوں، جھوٹ بول دوں، غیبت کر لوں، لیکن آدمی اس خواہش کو دبا کر، اس کو کچل کر ان کاموں سے باز رہتا ہے، کہ یہ بھی صبر ہے، صبر علی المعصیہ ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کے دل میں خیال آتا ہے دیکھو دنیا والے کتنے عیش کر رہے ہیں، یہ فاسق و فاجر لوگ فسق و فجور میں مزے کر رہے، لذتیں لے رہے، لیکن ہم ان لذتوں کی طرف جانے کے بجائے ان نقصانی خواہش کو دبا کر اللہ کے لیے اس کام سے رک جاتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبت، مصیبت کہ کوئی مصیبت آ گئی، کہ تکلیف آ گئی تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو روزہ جو ہے یہ تینوں قسم کی صبر کا مجموعہ ہے۔ یہ چاہ رہا ہے کھانا کھانے کو، پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن آج میں نے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ صبر ہوا۔ یہ چاہ رہا ہے کہ اس روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کروں، لیکن غیبت سے رک گیا، اپنے آپ کو روک لیا، خواہش کو دبا لیا، یہ صبر ہوا۔ تکلیف ہو رہی ہے، پیاس کی، بھوک کی، لیکن اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آپ کے حکم میں یہ
کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ صبر المصیبہ ہوگا۔ تینوں قسم کا صبر جمع ہے اس روزے کے اندر۔ اس واسطے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہر الصبر۔ تو یہ در حقیقت صرف اتنا نہیں ہے کہ دن میں روزہ رکھ لیا اور رات کو تراویح پڑھ لی اور مہینہ گزار دیا، بلکہ در حقیقت یہ مہینہ ہے ایک ٹریننگ کورس سے گزرنے کا، ایک پوری تربیت ہے جو جس سے گزارنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے کہ ان تربیت کے کورس سے بندہ گزرے، کہ وہ دوسرے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ہے سارا مقصود اس مہینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصود کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سارا کھیل یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ کہ روزہ تمہیں اگر صحیح طریقے سے رکھو گے تو روزہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گا۔ کہ دیکھو ایک آدمی نے روزہ رکھا اور گرمی کا موسم ہے اور دوپہر کا وقت ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں فریج بھی رکھا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی لگ رہی، کچھ دیکھنے والا بھی نہیں۔ لیکن کیا کوئی روزے دار جس نے روزہ رکھا ہو وہ یہ گوارا کر لے گا روزے کی حالت میں کہ وہ پیاس کو بجھانے کے لیے فریج میں سے بوتل نکال کے اور پانی پی لے؟ اگر کسی نے باقی روزہ رکھا ہے تو کوئی آدمی اس کو 1,00,000 روپے کی پیشکش کرے کہ 1,00,000 روپے لے لو اور پانی پی لو، تو وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، نہیں کیے گا۔ یہ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے پانی پینے سے؟ حالانکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اگر چپکے سے پیچھے آ جائے باہر تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ روزہ جس نے توڑا ہے۔ لیکن کیا چیز ہے جو انسان کو روک رہی ہے پانی پینے سے اور اپنی پیاس بجھانے سے؟ وہ چیز سوائے تقویٰ کی کچھ اور ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ٹھیک ہے کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے میں نے، مذاق نہیں ہے، اس میں اگر میں پانی پی لوں گا تو روزہ ٹوٹے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اور بڑا زبردست عذاب ہوگا اور اللہ بچائے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آدمی یہ سب سوچ کر رک جاتا ہے۔ تو روزہ تربیت یہ دے رہا ہے کہ جس طرح شدید پیاس کے عالم میں تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی وجہ سے روکا ہے پانی پینے سے، تو ساری زندگی تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اس وقت میں کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے ناجائز کام کرنے کی تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رک جاؤ۔ اگر خواہش ہو رہی ہے بہت، دل مچل رہا ہے کہ نگاہ جو ہے وہ غلط چیز کی طرف اٹھے، نامحرم کو لذت لینے کے لیے دیکھے، دل میں خواہش زبردست پیدا ہو رہی ہے، تو یاد کرو کہ یہ ویسی خواہش ہے جیسے کہ آدمی کو روزے کی حالت میں پیاس کی پانی کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہاں رک گئے تھے، یہاں بھی رکو۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس روزے کے ذریعے تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اگر کس نیت کے ساتھ روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں آئندہ زندگی کے اندر بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے در حقیقت مقصود اس مہینے کا۔ لہذا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی بندہ اس کی تیاری کرے۔ تیاری کیا کرے؟ تیاری یہ کرے کہ اس مہینے کو پہلے سے سوچ کر عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا نظم بنائے، نظام الاوقات ایسا بنے۔ یہ سوچے کہ 11 مہینے بہت بڑے ہوئے ہیں میرے ساری زندگی کے دوسرے کاموں کے لیے،
لیکن اس کام میں اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ رکھوں گا عبادت. یہ عزم پیدا کرے. یہ ہے استقبال رمضان کا. رمضان مبارک کا استقبال یہ ہے کہ آدمی پہلے سے ایسا انتظام کرے کہ مصروفیات، دوسری مصروفیات جو عبادت کے علاوہ والی مصروفیات ہیں وہ کم ہو، بس بقدر ضرورت. اگر کوئی شخص اپنے عام کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ اپنی تجارت سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے، روزی کمانے کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے تو فارغ ہی کر لے. اور اگر فارغ نہیں کر سکتا تو کم سے کم مصروفیات کو کم کر لے، بس بقدر ضرورت رکھے. اور زیادہ وقت جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ وقت مجھے اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کرنا ہے. روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، تراویح تو انشاءاللہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اور اوقات میں بھی عبادت زیادہ سے زیادہ، نوافل، تلاوت قرآن کریم، ذکر، تسبیح، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. جو نفلیں عام دنوں کے اندر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا اس کی عادت نہیں ہے تو وہ رمضان کے اندر کم از کم عادت ڈالیں اس کو پڑھنے. مثلا تہجد ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور عام دنوں کے اندر اگر توفیق نہیں ہوتی تو رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ آدمی خود اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی ہے، تو جب اٹھتا ہی ہے تو کچھ ذرا سا پہلے اٹھ جائے اور پھر تہجد کی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے. اس وقت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد کی، تو 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں. اور کوئی قید نہیں ہے، 8 سے بھی زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، کم بھی پڑھ سکتا ہے، اگر وقت کم ملا تو کم بھی پڑھ سکتا ہے. اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات میں، رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھے آدمی تو کوشش کرے کہ ذرا طویل رکعتیں ہوں، طویل قرات ہو، طویل رکوع ہو، لمبے سجدے ہوں، لمبے رکوع ہوں. اور یہ راتیں رمضان کی حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگار سامنے آ، اے شر کے طلبگار پیچھے آ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت عطا کروں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. تو رمضان کی راتیں اس عبادت کے لیے بڑی ہی موزوں راتیں ہیں. تو تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو سحری سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، لمبی رکعتوں کے ساتھ، لمبی رکوع و سجدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا اہتمام کیا جائے. اشراق کی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے تقریباً 12 منٹ کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. تو 12 منٹ کے بعد طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اس کی پڑھ لی جائے. چاش کی نماز ہے جو زوال سے پہلے پہلے کسی اور بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعتوں تک ثابت ہے، وہ اس وقت میں پڑھ لی جائے. اوابین ہیں مغرب کے بعد 6 رکعتیں، وہ پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے. افطار کے بعد جو مغرب کی نماز ہوتی ہے تو اس میں 6 رکعتیں، جس میں بہتر تو یہ ہے کہ 6 رکعتیں 2 سنتوں کے علاوہ ہوں، لیکن اگر 2 سنتوں کو شامل کر کے بھی 6 رکعتیں ہو جائیں تو بھی اوابین ادا ہو جائے. تو وہ اس کا اہتمام عام دنوں میں نہیں ہوتا، اس میں کر.
اور پھر ان کے ساتھ خاص نہیں، نوافل جتنے بھی ہوں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جتنی نفلی عبادتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کثرت نوافل کی خاصیت بیان فرمائی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس مہینے میں نوافل کی کثرت ہو جتنی ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے، قرآن کریم کی تلاوت یہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے نزول کے لیے بھی منتخب فرمایا کہ سب سے پہلے جو بیت عزت سے نزول ہوا آسمان دنیا پر وہ رمضان میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور سب سے پہلے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی غار حرا میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے خاص فرمایا، منتخب فرمایا، تو اس کو خاص نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ ایک مرتبہ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام سن رہے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام سنا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ یہ دور فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور جس سال وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو، وہ اس رمضان کا خاص عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو قرآن کریم کی تلاوت میں عجیب ایسے معمولات چھوڑے ہیں کہ بس ان کو سن کر حیرت ہی ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رمضان میں 61 قرآن مجید ختم فرماتے، روزانہ 2 قرآن، ایک صبح ایک شام، اور ایک قرآن تراویح میں۔ تو 2 قرآن روزانہ ہوئے تو مہینے کے اندر 60 قرآن ہوئے، اور ایک اس میں تراویح میں 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ امام ابو حنیفہ کی بات بہت دور کی ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ان کی وفات کو ابھی پچھلی صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ 1 قرآن روزانہ، کان یختم القرآن کل لیلۃ، ہر رات 1 قرآن مجید ختم کرتے۔ اور بھی اللہ کے بندے پتہ نہیں کن کن بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس تک ہم نہ پہنچ سکیں تو کم از کم جتنا قریب پہنچ سکیں، جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، اس کو اپنے اس رمضان کا خاص وظیفہ بنایا جائے۔ تیسرے، یہ ذکر کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا مہینہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ چلتے پھرتے بھی کوئی کلمہ زبان پر رہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کے مغفرت کا بہترین کلمہ ہے۔ تو اس کو اپنا چلتے پھرتے ورد زبان رکھیں،
چاہے آدمی کچھ دوسرے کام میں لگا ہوا ہے لیکن زبان پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، دل بیار و دست بکار، کہ اگر سے کام میں لگا ہوا ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس ذکر کی بدولت اس کی عادت ڈالیں کہ ذکر کثرت سے ہوتا رہے۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا معمول یہ تھا کہ نماز عصر جب مسجد میں پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو نماز عصر پڑھ کر وہیں مسجد میں بیٹھ جایا کرتے اور پھر افطار تک مسجد میں بنیت اعتکاف بیٹھتے تھے، اور اس میں تلاوت اور ذکر اور پھر بکثرت دعا، تھوڑا سا تلاوت کرنے کے بعد اور ذکر کرنے کے بعد پھر بہت وقت دعا میں صرف کروانا۔ دعا بھی اس رمضان المبارک کے عبادات اور اعمال میں بڑا ہی عظیم عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بذات خود عبادت قرار دیا۔ ہر دعا پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ اپنے انسان دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہا ہو، صحت مانگ رہا ہو، تندرستی مانگ رہا ہو، روزگار مانگ رہا ہو، قرضوں کی ادائیگی مانگ رہا ہو، جو کچھ بھی مانگ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت لکھ لیتے ہیں، عبادت کے طور پر لکھ لیتے ہیں۔ تو عبادت بھی ہے اور اپنی حاجات کی کو پورا کرنے کا راستہ بھی ہے۔ تو حضرت ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے کہ ویسے بھی شام جب افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی کے اوپر ایک شکستگی کا عالم ہوتا ہے، عاجزی کا عالم ہوتا ہے، تو اس شکستگی اور عاجزی کے وقت میں جتنا ہو سکے دعا ہے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ افطار کا وقت آئے۔ ہمارے حضرت کا یہ عام معمول تھا کہ اس طرح کیا کرتے۔ کوئی آدمی کسی وجہ سے مسجد میں نہ بیٹھ سکے، گھر میں کر لے یہ کام کہ اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں گزار دے۔ اور پھر بھائی آخری بات، اور آخری بھی سب سے زیادہ اہم ان ساری چیزوں سے زیادہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اس عزم کے ساتھ شروع کیا جائے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اس پکے عزم کے ساتھ نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، زبان سے کوئی غلط کام، غلط کلمہ، ناجائز کلمہ نہیں نکلے گا، کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی ناجائز کام سرزد نہیں ہوگا۔ اس عزم کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع کیا جائے، پکا عزم ہے کہ بھائی اور دنوں میں جو کچھ بھی کرتے رہو، یہ مہینہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے۔ روزی حلال ہوگی، ایک پیسہ حرام کا نہیں ہوگا، اللہ بچائے۔ یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی نے روزہ تو رکھا اور افطار کیا حرام سے، حرام لقمے سے، اللہ بچائے۔ اس سے اعتراض اور جھوٹ سے اعتراض، غیبت سے اعتراض، بد نظری سے اعتراض، کہ آنکھ غلط جگہ نہ پڑے۔ گھروں میں ٹی وی آ چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں گناہ جو ہے گھر کے اندر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ سے خالی نہیں ہوتے، میوزک اس میں ہے، عورتیں نامحرم عورتوں کے عرصے اس میں ہیں، خدا جانے کیا کچھ ہے۔ بند کر کے اگر کسی کے پاس ہے اول تو نکال دے اس کو اپنے گھر سے، اور اگر ہے تو اس کو بند کر کے تالا ڈال دے کہ رمضان کے مہینے میں نگاہ کسی غلط چیز کو نہیں دیکھے۔ آپ کو کانوں کا استعمال کہ اس میں میوزک اور موسیقی اور ناجائز چیزیں نہیں پڑیں گی، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، کسی کی غیبت نہیں نکلے گی، کسی سے لڑائی نہیں ہوگی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اگر کوئی تم سے لڑنا بھی چاہے، تمہارے ساتھ لڑائی بھی کرنا چاہے، کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرمائے شہر الصبر ہے۔ صبر کب ہے؟ اس میں اپنے آپ کو
باندھ کے رکھنا ہے ناجائز کاموں سے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا آپ کہ یہ پچھلی ساری چیزوں سے زیادہ اہم ہے کہ لوگ نفلوں کی طرف توجہ بہت دیتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام اتنا نہیں کرتے. حالانکہ اگر فرض کرو کوئی آدمی نفل ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آخرت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں نفل تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی. لیکن اگر گناہ کا ارتکاب کیا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے اوپر تو عذاب ہے. اس لیے یہ زیادہ اہم ہے. اور یہ کیسی بات ہے کہ آدمی نے روزہ تو رکھا ہوا ہے, روزے کے اندر کھانا اس سے چھوڑ رکھا ہے, پینا اس سے چھوڑ رکھا ہے, کھانا حالانکہ حلال تھا, مباح تھا, مگر چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے. پینا حلال تھا, وہ چھوڑ دیا اللہ کے حکم. جو چیزیں حرام تھی پہلے ہی سے وہ نہ چھوڑی, حلال چیزیں تو چھوڑ دی روزے میں اور حرام چیزیں نہ چھوڑی. یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس واسطے اس کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہے بھائی کہ یہ جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں. ایسا انتظام کریں کہ نگاہ کی حفاظت ہو, کان کی اور آنکھ کی حفاظت ہو اور دل کی حفاظت ہو. مولانا فرماتے ہیں کہ جسم بندو, گوشت بندو, لب بند, گر نبینی نور حق بر من بخن. مولانا فرماتے ہیں کہ ذرا آنکھ کو بند کر کے دیکھو. آنکھ بند کرنے کا معنی یہ کہ گناہ سے بچاؤ, اور گوشت بندو کہ کان کو بند کر کے دیکھو, یعنی غلط ناجائز چیزیں نہ سنو. لب بند, اور ہونٹوں کو بند کر کے دیکھو کہ ہونٹ سے کوئی غلط بات نہ نکلے. تو کیا فرماتے ہیں کہ گر نبینی نور حق برمن بخان. اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے اپنی زندگی میں تو میرا مذاق اڑا لینا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی تھی. یعنی ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دل میں پیدا ہوتا ہے, اس سے روحانیت ترقی کرتی ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا استوار ہوتا ہے. گناہوں سے بچنا یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچایا جائے. اور بھائی گناہ سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کچھ پیش بندی کرنی پڑتی ہے. پیش بندی کرنے کے معنی یہ کہ کچھ جائز کاموں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. ایسے جائز کام جو کسی گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں, یوں تو عام دنوں میں بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یہ مجلس آرائی کہ لوگ بیٹھے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے, گپ شپ کی مجلس ہے. بظاہر تو اگر کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہے, کسی غیبت نہیں کر رہے, جھوٹ نہیں کر رہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو مباح ہے. لیکن یہی گپ شپ کی مجلس جب فضولیات میں آدمی داخل ہوتا ہے تو رفتہ 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 اس کو لے جاتی ہے گناہ کی طرف, اور غیر شعوری طور پر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت حکیم محمد بانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان کی مکر اس طرح کے ہوتے کہ کسی آدمی کا تذکرہ شروع ہو گیا, اس کی اچھائیاں بیان ہو رہی, جب وہ بڑا اچھا آدمی ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, سب اچھائیاں بیان ہو رہی. اچھائیاں بیان ہوتے ہوتے ایک دم سے کوئی آدمی بول پڑے گا کہ بھائی اور تو ساری باتیں اچھی ہیں مگر یہ بات بھی ہے. اب یہ مگر سے اس نے رخ اس کا تبدیل کر کے اس کو غیبت بنا دیا, اور اس غیبت کے نتیجے میں یہ ساری مجلس جو ہے وہ حرام کی مجلس بن گئی. الیاذ باللہ. تو یہ جو فضول باتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں
جس کو گپ شپ کی مجلسیں کہا جاتا ہے، یہ بھی بالآخر انسان کو گچھاں گچھاں لے جاتی ہیں گناہوں کی طرف۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے قریب جانے سے بھی بچو۔ اگرچہ وہ قریب جانا بذات خود حرام نہیں تھا، لیکن تم قریب جاؤ گے تو کسی وقت غیر شعوری طور پر حرام کام میں پڑ جاؤ گے، اس واسطے اس کے قریب جانے سے بھی بچو۔ تو اس لیے یہ رمضان کے مہینے میں سب مجلسیں سب ختم، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی بس بقدر ضرورت تعلقات قائم رکھو اور زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں لگانے کی ضرورت ہے۔ جو حقوق واجبہ ہیں اپنے بیوی بچوں کے وہ ادا کرو بے شک، لیکن مجلسیں جمانا اور فضول گفتگو یہ انسان کو مبتلا کر دیتی ہے گناہ کے اندر، اس واسطے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے، ان کے یہاں خانقاہ میں یہ دستور تھا کہ جب لوگ آتے اور اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے حضرت یہاں قیام کرتے تھے تو وہاں قاعدہ یہ تھا کہ بس ہر ایک آدمی اپنے کام پہ کام رکھے، مجلسیں نہیں جمیں گی، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت نہیں ہوگی۔ بہشتہ جا کے آزار نباشت کثیرا باکتے کار نباشت، ہر ایک آدمی بس اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور دوسرے سے گفتگو بقدر ضرورت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنے کی کوشش کریں ہم سب مل کے کہ اس میں فضولیات نہ ہوں، صرف بقدر ضرورت تعلقات ہوں۔ کتنی 30 دن کی بات ہے، 30 دن اگر اس طرح گزار لیے جائیں اور اس تربیت کے کورس سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس تربیت کے کورس سے گزرنے کے نتیجے میں آئندہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی زندگی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی بن جائے اور اس کے اندر بھی روحانیت کے اندر ترقی ہوگی۔ حدیث میں وعدہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کے لیے رمضان کا مہینہ جس کا سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، گناہوں سے بچ کر گزر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر گیا، تو سلمت لہ السنہ، سارا سال انشاءاللہ اس کا سلامتی کے ساتھ گزرے گا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ لہٰذا بھائی اب شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ 1 دن کے بعد رمضان کا مہینہ، پہلے سے اس کا اہتمام کرنے کی، ان باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے آدمی اپنا نظام الاوقات ایسا بنائے، پہلے سے سمجھ لے کہ بھائی میں رمضان کس طرح گزاروں گا، کس وقت کیا کام کروں گا اور کس وقت کس طرح اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کروں گا، اس کا پہلے سے اہتمام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا، برکت کا، ترقی کا، روحانیت کا، رجوع اللہ کا، انابت کا مہینہ بنا دے۔ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمیں
دنیا کی اصلاح و فلاح عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک کے قریب تک پہنچا دیا ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے اس کے ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی صحیح حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان ساعتوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کو یا اللہ آپ کی عبادت میں اور گناہوں سے بچ کر گزارنے کی پوری کوشش کریں گے. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے اس ارادے میں برکت عطا فرما, قوت عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے, اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے. یا اللہ رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس کو ہمارے لیے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما, انابت کی توفیق عطا فرما, اپنے ساتھ مضبوط تعلق قائم فرما, مستحکم تعلق قائم فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی حفاظت فرما, ہماری زبانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ارادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں انابت پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں رجوع پیدا فرما دے, خشوع پیدا فرما دے. یا اللہ ہم بے حوصلہ ہیں, حوصلہ عطا فرما, بے ہمت ہے, ہمت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہر طرح کے گناہوں سے ہم بچ جائیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر سے, منکرات سے, معصیتوں سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ماحول کو درست فرما دے, ہماری صحبت کو درست فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گھر والوں کو بھی اے اللہ اس رمضان کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نوافل کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, ذکر اور تسبیح کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے گھر کے ماحول کو ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا کے مطابق بنا دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں آسانی اور سہولت کے ساتھ مکمل کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے آسانی اور سہولت کے ساتھ یا اللہ کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر جو فتنے منڈلا رہے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے, ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دے. یا اللہ عالم اسلام جن بلاؤں میں, جن آزمائشوں میں گرفتار ہے اپنی رحمت سے ان سے عالم اسلام کو سرخروئی کے ساتھ نکال دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو قبولیت بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. یا ارحم الراحمین دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرما دے, اچھی دعائیں ہمارے دلوں میں ڈال دے, ہماری زبانوں پر جاری فرما دے اور اپنے بارگاہ میں ان کو قبول فرما لے. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو کچھ عبادت کی آپ توفیق عطا فرمائیں اس رمضان کے اندر اس کو اپنی بارگاہ میں طرف قبول عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمین برحمتک یا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.